السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر توصیف یوسف۔ آج آپ کے لیے بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ درخواست نویسی یا رسید نویسی، یہ سوال اردو کے پیپر میں سال اول میں پوچھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، یہ درخواست نویسی اور رسید نویسی کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس کے کل نمبر 10 ہوتے ہیں۔ اس کی پریزنٹیشن کیا ہے، اس کو کس طرح سے لکھنا چاہیے، اور اس کے نمبروں کی تقسیم کیا ہے، اور گجرانوالہ بورڈ کے مطابق اس سوال کے جو ٹائم ہے وہ کتنا ہے، اور آپ نے پیپر پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے کہ ٹائم مینیج کرنا بھی سیکھنا ہے، کیونکہ اردو کے پیپر میں بچوں کو جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے نا، وہ ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی لکھائی تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹائم مینیج نہیں کرتے، جن کی وجہ سے اس کا اردو کا پیپر رہ جاتا ہے اور اردو میں نمبر بہت کم آتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ بار بار پریکٹس کرنے سے ہی آپ ٹائم مینیج بھی کر سکیں گے۔ تو آج میں آپ کو نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے، اس کی پریزنٹیشن کے حوالے سے بتاؤں گا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیں، آغاز میں ہم نے طرز تخاطب لکھنا ہوتا ہے کہ کس کے نام ہم درخواست لکھ رہے ہیں، اس شخصیت کا نام لکھنا ہوتا ہے، ادارے کا نام لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر مناسب ہو تو ہم نے جگہ یا مقام بھی واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو آغاز یا طرز تخاطب کہا جاتا ہے۔ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد عنوان کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو جو بھی عنوان ہوتا ہے اس کو اختصار اور جامع آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ پوری کی پوری جو درخواست ہے، اس کا جو پیپر میں سوال پوچھا گیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنا ہوتا۔ انتہائی مختصر انداز میں آپ نے عنوان لکھنا ہے۔ اس کے بعد آداب ہے، آداب کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو آداب لکھنے میں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو غلطی کرتے ہیں۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لکھیں گے تو درست ہوگا اور کس طرح سے آپ لکھیں گے تو غلط ہوگا۔ اسی طرح نفس مضمون آگے آتا ہے، اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اختتام، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو یہ کل ملا کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو صرف درخواست نویسی کے حوالے سے ہی بتاؤں گا۔ رسید نویسی یا رسید نگاری کے حوالے سے انشاءاللہ میں ویڈیو کسی اور دن بناؤں گا۔ تو آئیے ہم نیکسٹ پیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جی آپ کے پاس درخواست نویسی کے حوالے سے میں نے مکمل جو پریزنٹیشن ہے وہ لکھ کر آپ کو بتا دی ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے جب بھی آپ سوال شروع کریں تو پیپر کے وسط میں اور سب سے اوپر جو پہلی لائن ہوتی ہے اس کے اوپر آپ سوال نمبر لکھیں گے۔ تو جو سوال کا نمبر ہے وہی آپ لکھیں گے۔ اگر آپ آگے پیچھے کر دیں گے تو آپ کے نمبروں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ تو سوال نمبر 7 ہے، اور کوشش کیجئے کہ اسی طرح اردو گنتی میں آپ لکھیں۔ یہ آپ مارکر سے لکھیں گے اور درمیان میں لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے آپ درخواست نویسی لکھ دیں، یا درخواست نگاری بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ مارکر سے لکھیں گے۔ آپ بلیک مارکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ بلو مارکر کا استعمال کر لیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مارکر سے لکھنے کے بعد ان کے دائیں اور بائیں کوئی انورٹر کاماز یا پھر ان کو انڈر لائن آپ کریں۔ یہ اسی طرح
سادہ رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ کا طرز تخاطب شروع ہوتا ہے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر بچے یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ نے یاد کرنا ہے کہ ہیڈ ماسٹر آپ تب لکھتے رہے ہیں جب آپ اسکول میں ہوتے تھے۔ اب چونکہ آپ کالج میں آ چکے ہیں اور کالج کا سربراہ پرنسپل کہلاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے پرنسپل لکھنا ہے۔ تو اس میں ایک اور بھی غلطی کر دیتے ہیں کہ باخدمت جناب پرنسپل صاحب لکھ دیتے ہیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جناب اور صاحب میں سے کوئی ایک آپ لکھیں گے، یا تو آپ یہ لکھیں گے باخدمت جناب پرنسپل، یا پھر باخدمت پرنسپل صاحب، اور اس کے بعد آپ سکتہ کی علامت لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لکھ دیں گے۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ بہت سے افراد اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے ادارے کا نام یہاں پہ مینشن کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ گورنمنٹ کالج سے وابستہ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آپ گورنمنٹ کالج ہی لکھیں گے۔ اگر آپ کسی اور کالج سے وابستہ ہیں، کسی پرائیویٹ ادارے سے، یا پرائیویٹ آپ پیپر دے رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس ادارے کا نام لکھنے کی بجائے آپ گورنمنٹ کالج ہی لکھیں۔ تو اس کے بعد آپ سکتہ کی علامت لگا کے پھر بریکٹ میں الف با جیم یہ لکھ دیں۔ شہر کا نام لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آپ لکھ دیں گے مکمل لائن، اور یہ ایک ہی لائن میں آنا چاہیے، 2 لائنوں میں اس کو نہ لکھیں، ایک ہی لائن میں آپ لکھیں گے تو اس کا 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد عنوان ہے درخواست برائے کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ آپ نے عنوان مختصر اور جامع لکھنا ہے۔ جو بھی درخواست ہے اس کا آگے آپ نام لکھ دیں گے، پیچھے آپ درخواست برائے حصول نہیں لکھنا، ٹھیک ہے نا؟ درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے جرمانہ معافی، درخواست برائے سند۔ تو یہ آپ اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد القاب، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، جناب عالی۔ اس کے بعد آگے علامت ہے ندائیہ کی، یہ آپ نے ڈالنی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جناب عالیہ یا جناب اعلیٰ نہیں لکھنا، یا پھر لام کے ساتھ ایک کھڑی الف ڈال دیتے ہیں، وہ بھی نہیں لکھنا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو 1 نمبر نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ میں نے جو بلیک مارکر سے یہاں پہ لکھا ہے، اس کو آپ کوشش کریں گے کہ وہاں پر بھی اسی طرح آپ اگر مارکر سے لکھ دیں گے، واضح کر دیں گے، تھوڑا سا واضح ہو جائے گا، تو یہ پریزنٹیشن کا حصہ ہے، اس سے آپ کو اچھے نمبر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد نفس مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو درخواست ہم لکھ رہے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ کی، اس کا نفس مضمون کس طرح سے ہونا چاہیے۔ نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے کہ میں کالج اعضاء میں سال 2 کا طالب علم ہوں۔ میں نے پری میڈیکل کا امتحان رول نمبر 10 20 30 کے تحت دیا ہے۔ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے سٹار اکیڈمی سے تیاری کر رہا ہوں۔ مزید برآں مختلف جامعات میں داخلے کے لیے کاغذات جمع کروانے ہیں، جن کے لیے اسناد کے ساتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت ہے۔ جناب عالی، میں نے دوران تدریس 2 سال تک نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ سال اول میں 885 نمبرات لے کر نہ صرف کالج میں اول پوزیشن حاصل کی، بلکہ ضلع، ڈویژن اور صوبائی سطح پر بطور مضمون نویس کالج کا نام روشن کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مضمون نویس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہاتھوں انعام حاصل کیا ہے۔ جناب عالی، مدرجہ بالا امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے احکامات صادر فرمائے جائیں۔ یہ ہے نفس مضمون۔
اور اس کے بعد ایک آپ جملہ لکھیں گے، یہاں پہ آپ پہلے لکھتے رہے ہیں آپ کی عین نوازش ہوگی، لیکن اگر آپ لکھ دیں گے میں ہمیشہ آپ کا سپاس گزار رہوں گا، تو یہ زیادہ اچھا ہے، مؤثر ہے۔ اگر آپ یہ لکھ دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ کچھ لفظ ہیں جو بلیک مارکر سے لکھے گئے ہیں، نہایت، میڈیکل، پوزیشن اور سپاس گزار۔ آپ اسی طرح مارکر سے، آپ کے پاس بلو ہے یا بلیک ہے، آپ ان کو واضح کر کے لکھ دیں اور کوشش کریں کہ ایک ہی صفحے کے اوپر یہ درخواست آ جائے گی۔ اس کے بعد درخواست گزار یہ لفظ آتا ہے، یا پھر لکھتے ہیں العارض، تو ان میں سے کوئی ایک لکھنے کے بعد نیچے آپ کا تابع فرمان، محمد علی اور شہر، محلہ، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ یا تو العارض یا پھر درخواست گزار لکھ کر نیچے آپ اسی طرح جس طرح اوپر آپ نے طرز تخاطب میں الف با جیم لکھا تھا، اس کو چاہے تو آپ بریکٹ میں بند کر دیں یا ویسے ہی اسی طرح آپ رہنے دیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، درخواست گزار یا پھر العارض کے سامنے آپ نے دائیں طرف تاریخ لکھنی ہے، تو تاریخ کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے اور العارض یا درخواست گزار کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے۔ تو تاریخ کے حوالے سے آپ نے جو چیزیں ملحوظ خاطی رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ تاریخ نہ تو فیوچر کی ہونی چاہیے یعنی مستقبل کی، اور نہ ہی ماضی کی ہونی چاہیے۔ جس دن آپ کا پیپر تھا وہی تاریخ آپ لکھیں گے، دن بھی وہی، سال بھی وہی اور مہینہ بھی وہی لکھیں گے۔ تو جیسے میں نے لکھا ہے 15 دسمبر 2022، تو چونکہ آپ کا پیپر 2023 میں ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح اردو میں ہی آپ لکھیں گے۔ اگر اس طرح سے لکھیں گے تو آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا۔ یہ تھا جی آج کا سوال نمبر 7 سال اول میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس سے جنہوں نے کہا کہ سر ہمیں اس کی پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ بتا دیں، تو مزید انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے سال اول اور سال دوم کے جو سوالات ہیں ان کے اوپر۔ کسی دن رسید نویسی کے حوالے سے بھی ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے استفادہ ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر توصیف یوسف۔ آج آپ کے لیے بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، درخواست نویسی یا رسید نویسی۔ یہ سوال اردو کے پیپر میں سال اول میں پوچھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، یہ درخواست نویسی اور رسید نویسی کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس کے کل نمبر 10 ہوتے ہیں۔ اس کی پریزنٹیشن کیا ہے، اس کو کس طرح سے لکھنا چاہیے، اور اس کے نمبروں کی تقسیم کیا ہے، اور گجرانوالہ بورڈ کے مطابق اس سوال کے جو ٹائم ہے وہ کتنا ہے، اور آپ نے پیپر